ہمیں تو وہ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں نفس پلیت پلیت چکیتا ساسلو پلیت نہ ہنسے، نفس نے ہماری مت ماری ہوئی ہے، اس کے چھٹکارے سے نکلیں، نجات حاصل کریں، تو پھر سمجھ آئے گی۔ یہ جو اہل اللہ تھے، اولیاء اکرام، بزرگان دین، قرآن پاک ان کو اولیاء اللہ کہتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یاد رکھو اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم، نہ اس دنیا کا نہ اگلی دنیا کا۔ کیوں کہ یہ لا خوف ہستی اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ ان کی دوستی قائم ہو گئی۔ تو اللہ چونکہ لا خوف ہے تو جس کو نسبت اللہ سے ہو گئی وہ بھی لا خوف ہو جاتا ہے۔ نہ ان کو رزق کا خوف رہتا ہے، نہ موت کا خوف رہتا ہے، نہ دوزخ کا خوف۔ کیوں کہ عام طور پہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی کی دوستی ڈپٹی کمشنر سے ہو جائے، کسی وزیر سے ہو جائے، گورنر سے ہو جائے، ملک کے بادشاہ سے ہو جائے، اس کے اندر خوف ڈر نہیں رہتا، اسے پتا ہے کہ ملک کا بادشاہ میرا دوست ہے، یہ پولیس بھی میرے انڈر، یہ محکمے بھی سارے میرے انڈر، میں جو چاہوں اپنے جو ہیں وہ سرکاری قلم دان سے کروا سکتا ہوں۔ تو جن کی دوستی اللہ کے ساتھ ہو گئی وہ بھی نہیں ڈریں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ خود پھر جنتی نہیں ہو جاتے، ان کے پیروں میں باب جنت کھل جاتے ہیں، ان کے پیروں میں باب جنت بہشتی دروازہ۔ پاک پتن شریف کی تاریخ 800 سال پرانی ہے، 800 سال سے کروڑوں مسلمان، محدثین، مفسرین، ملکوں کے بادشاہ، بڑے بڑے اسکالر سارے وہاں سے گزرتے آ رہے ہیں۔ کیا وجہ؟ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو وہاں ہاتھ باندھے کھڑے دیکھا ہے، چوکھٹ کو چومتے دیکھا ہے، ان ہستیوں کو دیکھا ہے جن کے قدموں میں بیٹھ کے دنیا دین سیکھتی ہے، حافظ قرآن بنتی ہے، قاری القرآن بنتی ہے، بڑے بڑے محدث مفسر جو قرآن سکھانے والے سمجھانے والے، ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، دین کیا ہوتا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، ان کو ہم سے زیادہ پتا ہے۔ ان ہستیوں کو ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے فیض حاصل کیے ہیں، اعلیٰ مدارج حاصل کیے ہیں۔ اس راستے پہ چلنے والے حضرت بایزید بستامی، حضرت جنید بغدادی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت مجدد الفسانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شہنشاہ غریب نواز، نائب رسول فی الہند، یہاں بر صغیر پاک و ہند میں رسول پاک نہیں آئے، تو یہاں آپ نے اسلام کا بول بالا کیا، یہاں پر اپنی نگاہ کیمیا سے 99 لاکھ مسلمان۔ تو یہ جو مسجدوں میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں آ رہی ہیں، یہ فیضان اولیاء اللہ ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہستیاں جو ہیں یہ جب اس راستے پہ چلی ہیں کیا وجہ ہوئی۔ یہ اپنے زمانے کے پی ایچ ڈی تھے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں عارف کامل ہیں، استاد العلماء ہے، فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام میں شمس تبریزی نہ شد، کہ مولوی اس وقت تک مولانا روم نہیں بنا جب تک کہ حضرت شمس تبریز کی غلامی میں نہیں آیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقتیں وہاں سے کھلی جو پہلے ان پر عیاں نہیں تھی۔ تو پھر مثنوی شریف انہوں نے تصنیف فرمائی، مثنوی و مولوی و مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، یہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ ہے۔ قرآن پاک کے 6666 آیات کریمہ ہیں، قرآن کی کتنی آیتیں ہیں، اور مثنوی شریف کے اشعار 6666، تو اس کا یہ ترجمہ ہے، مثنوی و مولوی و مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ تو یہ اولیاء کرام جو تھے یہ اپنے اپنے زمانے کے پی ایچ ڈی تھے۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن ان کو سارا آتا تھا، حدیثیں آتی تھی، دین آتا تھا، فقہ آتی تھی، سارے دینی مسائل کا پتہ تھا۔ وجہ کیا تھی کہ ایک انسان کامل، ایک مرشد کامل کی تلاش میں یہ جنگلوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں پھرتے تھے، اور پھر جب مرشد کی ذات مل جاتی تھی تو بس اس کے ذریعے خدا تک پہنچ جاتے تھے۔ بنا مرشدہ راہ نہ ہتھامن دتاں باج نہ رجدی کھیر میاں۔ پھر انہوں نے رزلٹ نکالا اور فرمایا پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا، یعنی پیر کامل کی صورت جو ہے یہ کیا ہے؟ صورت ذل الہ، خدا کے
سایہ خدا کے ظل خدا کا عکس ہے. اور یہ کیا ہے؟ یعنی دید پیر، دید کبریا. ہم پانی کے اندر سورج کو دیکھتے ہیں نا یا چاند کو دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ چاند نظر آتا ہے. اصل چاند ہے تو یہ نظر آ رہا ہے، اصل چاند نہ ہو تو یہ بھی نظر نہیں آئے گا. اصل سورج نہیں ہے تو پانی میں بھی نظر نہیں آئے گا. اصل اللہ ہے تو مرشد کی ذات میں اللہ نظر آتا ہے. کیونکہ اللہ کا عکس جو ہے، اللہ بے صورت ہے. اللہ کی نہ صورت ہے، نہ جسم ہے، نہ وجود ہے، وہ لا وجود ذات ہے. رب پاک منزہ صورتہ تو، رب پاک منزہ صورتہ تو، نہ خدا دا منہ نہ خدا دے لب. رب پاک منزہ صورتہ تو، نہ خدا دا منہ نہ خدا دے لب. سارا قرآن پڑھ کے کتے بکھا دیو خدا دے لب. وہی پیج کے پاک رسول اتے اکھے میرے محبوب ہلا دیو لب. وہی پیج کے پاک رسول اتے اکھے میرے محبوب ہلا دیو لب. رب ادو دیوانیاں بولدا ہے جدو ہل دے نے مصطفیٰ دے لب. رب ادو دیوانیاں بولدا ہے جدو ہل دے نے مصطفیٰ دے لب. خدا کا اپنے منہ سے نہیں بولا. یہ پورا قرآن جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کلام الہی. کیا کہتے ہیں؟ کلام اللہ نے کی تو اللہ کا تو منہ ہی نہیں ہے، اللہ کی تو زبان ہی نہیں ہے، اللہ کا جسم ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے، کہتے ہیں اس کو کلام ہے. تو ثابت کیا ہوا؟ اللہ نے کوئی بات کہنی تھی تو وہی زبان استعمال کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہنی تھی تو وہی ایک زبان استعمال کی. زبان مصطفیٰ سے بات نکلی تو قرآن بن گیا، اسی زبان سے بات نکلی حدیث بن گئی. قرآن اور حدیث کیا ہے؟ یہ ایک ہی زبان سے نکلنے والی دو باتیں ہیں. تو اللہ نے چاہا کہ میں کلام کروں، میں انسانوں کی تربیت کے لیے، رہنمائی کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القاء فرمایا. اور یہ قرآن 23 سالوں کے اندر ہم تک پہنچا. کتنے سال لگے؟ 23 سال. تو ثابت کیا ہوا؟ قرآن مکمل نہیں ہو سکتا بغیر انسان کے. ورنہ اللہ کسی پہاڑ کے اوپر قرآن کو رکھ دیتا اور کہتا جا کے اٹھا لاؤ، پڑھو، اس سے ہدایت حاصل کرو. نہیں، یہ اللہ کی طریقہ نہیں ہے، اللہ کی عادت نہیں ہے. سنت الہیہ کیا ہے؟ ازل سے یہی جاری ہے. توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، 4 کتابیں آسمان سے نازل ہوئی. کتنی آئیں؟ 4. اور باقی صحائف آئیں باقی نبیوں کے اوپر، یعنی چھوٹے چھوٹے رسالے، وہ کیا کہلائے؟ صحائف. بڑی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. آخری کتاب قرآن مجید. یہ کیا ہے؟ دستور العمل، نافذ العمل آئین جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. یہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور فرمایا کہ پہلے بھی آئین جو بنے تھے وہ میرے ہی تھے. توریت میں جو کچھ ہے میرا بیان کرتا ہے، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، مگر وہ سارے آئین کینسل ہے. اب جو نافذ العمل آئین ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، قیامت تک یہ رہے. تو یہ وحی الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کیا کرتے تھے؟ باتیں کرتے تھے، کلام کرتے تھے. ان کو کلیم اللہ کہتے ہیں. اللہ سے کلام کرنے والی ذات، کلام کرنے والے نبی. یہ درجہ عام نبیوں میں سے کسی کو یہ معجزہ حاصل نہیں ہے. کوئی طور پہ جاتے تھے، جبل طور پہ، تو وہاں پر اللہ سے کیا کرتے تھے؟ کلام کرتے تھے. اللہ ان سے کلام کرتا تھا. اچھا، پھر وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کلام کرتا تھا جس کا منہ ہی نہیں ہے. کون کلام کرتا تھا؟ جس کا منہ نہیں، جس کی زبان نہیں، جس کا جسم نہیں، جس کا وجود نہیں، جو لامحدود ہے اور لامکان ہے. اللہ کہاں ہے؟ لامکان ہے. تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. یہ انسان جو ہے، حضرت انسان اگر سمٹے تو انسان ہے اور اگر پھیلے تو پورا جہان ہے. سلطان العارفین سلطان باؤ فرماتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو. 14 طبق، 7 زمینہ 7 آسمان، کتنے بن گئے؟ 14. تو وہ فرماتے ہیں کہاں ہیں؟ 14 طبق انسان کے دل کے اندلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو. جو کوئی محرم دل دا ہووے سوئیو رمز پچانے ہو.
ہر بیکاری پا نہیں سکتا مقام خواجگی، ہر کس و ناقص کو تیرا غم عطا ہوتا نہیں. تو اس میں کھوج لگانی پڑتی ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، حرکت کرنی پڑتی ہے، حرکت میں برکت ہے.